اور فتح مکہ کے بعد پھر نبی نے جب حج کیا ہے اور حج سے جب لوٹ رہے ہیں اور اب 2 سال باقی رہ جائیں گے اور سرکار اسی سال رحلت کر فرما جائیں گے، نبی کی 11ویں ہجری کے اندر رحلت ہو جائے گی، تو اب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا۔ وہ جو تقریباً 20 سال تک، تقریباً 21 سال تک کافر چڑھا رہا، روبدار رہا، ڈراتا رہا، پریشان کرتا رہا، اب میرے حبیب پریشان نہ ہو، آج کے بعد کافر مایوس ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ 2 طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک جنگ گرم جنگ کہلاتی ہے اور ایک جنگ سرد جنگ کہلاتی ہے۔ گرم جنگ میں اسلحہ چلتا ہے، گردنیں اڑتی ہیں، ہاتھ پیر کٹتے ہیں، خون بہتا ہے، اور سرد جنگ میں مارنے والا سکون سے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، دشمن مر رہا۔ سرد جنگ در حقیقت نظریاتی جنگ ہوا کرتی ہے، اگرچہ یہ اصطلاح جو ہے وہ بات کی ایجاد ہے، سرد جنگ کی اور گرم جنگ کی، نبی کے زمانے میں یہ اصطلاح بنی نہیں تھی، مگر اصطلاح نہیں بنی تھی، مفہوم اور مطلب اور ادائیگی اور انداز تو تھا۔ اب آج کے بعد کافر مایوس ہے، فخشوہم، یہ ڈریں گے آپ سے، یہ ڈریں گے، اب ان کی مجال نہیں ہے کہ آپ کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھیں۔ اے میرے حبیب، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اب دوسری صفت، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو آپ پر تمام کر دیا، اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے سب سے بڑی نعمت آپ کے حوالے کر دی ہے، اتمام نعمت۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے آپ کے لیے اسلام کو اب پسندیدہ دین قرار دیا ہے، یعنی دین اب پسندیدہ قرار پایا ہے۔ دین کا مجسمہ ہم نے بہت اچھا بنایا، مگر اب تک دھڑکنے کے لیے دل نہیں بنایا تھا، ہم نے علی کی ولایت کا دل لگا دیا ہے۔ اس اسلام کے پیکر میں صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اسلام کے پیکر میں جو اس کو زندہ رکھے گا، جو اسے باقی رکھے گا، جو اس کو حیات عطا کرے گا، وہ ایک دھڑکنے والا دل ہے جسے ولایت علی کا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پروردگار عالم آج کے دن کو، یعنی غدیر کے دن کو، ہم مسلسل غدیری ہیں، اور میں کہہ دوں کہ پھر جملے کو بہتر کر لوں اور تکرار کروں کہ غدیر کا دن تو 18 ذی الحج کو آیا تھا، مگر غدیر ختم نہیں ہوئی۔ جیسے حاجی جب حج کا آغاز کرتا ہے تب کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، جی میں حاضر ہوں۔ ابھی سما ٹی وی پروگرام پر 8 ذی الحجہ کو پروگرام تھا، تو اس میں اس نے پوچھا بلال قطب نے کہ جی یہ تلبیہ کا کیا مطلب ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب کیا ہیں؟ تو ایک مطلب میں نے وہاں بیان کیا، میں نے کہا دیکھیں، جب اسکول لگتا ہے اور پہلا پیریڈ شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں کلاس شروع ہونے سے پہلے، سبجیکٹ شروع ہونے سے پہلے استاد رجسٹر کھولتا ہے اور طالب علموں کے نام پکارتا ہے، اور جو حاضر ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ یعنی اسکول کا آغاز ہے لبیک۔ اب حج تو شروع ہو رہا ہے، یعنی اب حاضری شروع ہوئی ہے، اب یہ پاکستان جا کے حج ختم نہیں ہوگا، اب اس کی زندگی میں اب کلاسیں چلیں گی جب تک یہ زندہ ہیں، اب یہ کلاسیں چلیں گی۔ اسی طرح عزیزان گرامی، جب غدیر کے میدان میں کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، تو اب اسلام تو اب شروع ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میرے حبیب میں نے آپ پر تمام نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ دیکھیے، ایک عمارت جب بن جاتی ہے تو یہ کامل ہو جاتی ہے، مگر رہنے کے قابل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ رہنے کے قابل جب ہو جائے، جب اسے کہتے ہیں عربی میں تمام ہو گئی۔
کامل ہو گئی، بن گئی، صاحب ساری چیزیں لگ گئی ہیں، لیکن رہنے کے قابل ابھی نہیں ہے. یا میں جملہ دوسرا کہوں کہ مکان تو بن گیا ہے، مکین نہیں ہے. تو اس وقت تک کہتے ہیں یہ تمام نہیں ہوئی. بھائی جن کے لیے بنایا تھا وہی نہیں ہے، جنہوں نے بنایا تھا وہی نہیں ہے، جن کی خاطر بنا تھا وہی نہیں ہے. جب مکان بن جائے تو یہ ہے کمال عمارت، اور جب مکان میں مکین رہنا شروع ہو جائے تو یہ ہے اتمام عمارت. عمارت تمام ہو چکی ہے، اب اس کی جو مقصد تھا، ہدف تھا، وہ پورا ہو گیا ہے. لہذا اسلام کی تعلیمات نبی مکرم نے مکمل کر دی. اب جب تک اس میں نعمت ولایت علی کو شامل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جان اسلام ہے علی کی ولایت، روح اسلامی ہے مولا علی کی ولایت. جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی. نبی نے ساری زندگی میں دو ہی چیزیں بنائی ہیں، یا مسجد قباء بنائی ہے یا غدیر میں منبر بنایا ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکریہ. سرکار دو جہاں نے اپنی زندگی میں، اب میں مجھ سے اگر یہ جوان یہ بچہ سوال کرے کہ جی نبی کی زندگی کا خلاصہ کیجئے، ہوتا ہے کلاس جب سبجیکٹ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، جب مثلاً استاد کہتا ہے جی خلاصہ لکھو، پوری کتاب کا ایک صفحے پہ خلاصہ لکھو، تو نبی کی سیرت کا، اگر نبی کی زندگی کے امور کا، نبی کی سیرت کا اگر خلاصہ لکھا جائے تو خلاصہ میں یہ لکھوں گا کہ ساری زندگی، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، ساری زندگی اللہ کے نبی نے یا عقیدہ توحید پہنچایا ہے یا عقیدہ ولایت علی الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. خطبہ دے رہے ہیں سرکار، 1,20,000 کا مجمع ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ محفل کو مکمل کر رہا ہوں، اپنے حصے کے بیان کو مکمل کر رہا ہوں، مغرب قریب ہو رہی ہے. حضرت نے 1,20,000 کے مجمع سے خطاب کیا ہے. 4 آدمیوں کو 4 فاصلوں پہ کھڑا کیا. وہ پہلے نبی کی بات سنے گا، پھر وہ اور بولے گا، پھر وہ سنے گا، پھر وہ سنے گا. اور نبی جب تک سارے مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھوا رہے تھے. یہ صرف مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے علی نے نہیں دکھایا، نبی نے نہیں دکھایا ہے. صرف میرے مولا نبی نے مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے نہیں دکھایا ہے. پورے مجمع سے جب علی کی ولایت کا پیغام پہنچ گیا تو ہاتھ اٹھوا کر اقرار لیا ہے. اللہ اکبر. میں ابھی ماہ رمضان میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھا، وہاں ایک بریلوی عالم فیصل آباد کے، وہ وہاں پر تھے. وہ کہنے لگے کہ جب علی کا نام لیا کرو تو ہاتھ اٹھا کر نام لیا کرو، یہ سنت نبی ہے. سبحان اللہ. 3 آدمی پر تکرار کرتے تھے نبی کے جملے کو. 1,20,000 آدمیوں سے خطاب ہے. اہتمام بھی بڑا عجیب ہے. روک دیا گیا قافلے کو. یہ وہ جگہ تھی، مکے سے 5,000 آدمی نبی کو رخصت کرنے آئے تھے. اس جگہ تک وہ آتے، اس کے بعد وہ چلے جاتے. کہا یہیں روک کے بہت ہوتا کہ یہ واپس جا کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے. رستہ آگے جا کر ایک یمن کی طرف مڑ جاتا، ایک مصر کی طرف رستہ مڑ جاتا. پھر آخر میں نبی کے ساتھ چلنے والے مدینے تک پہنچتے. یعنی مکے کے 5,000 آدمی پلٹ کے بتائیں گے، یمن والے یمن جا کے بتائیں گے، مصر والے مصر جا کے بتائیں گے. مدینے میں پہنچیں گے تو مدینے میں گفتگو ہوگی، چرچا ہوگا کہ کیا ہوا تھا. یعنی مولا علی کی ولایت کو نبی نے عالمی سطح، یہ عالمی کانفرنس تھی.
میرے مولا نے عالمی کانفرنس رکھی جس کا عنوان رکھا ولایت علی. ساری دنیا میں پیغام پہنچ جائے کہ نبی نے کیا کہا ہے. اور پھر جب اعلان ہوا تو حضرت نے اہتمام کیا, سب سے کہا اپنے اپنے اونٹوں کے پالان اتاریں, پالان اتروا لیے. حتیٰ فرمایا جو درخت کی ٹہنیاں یہ کاٹ دی جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ میں تو درخت کے نیچے چلا گیا تھا, سایہ مل رہا تھا, نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی. نبی نے فرمایا درختوں کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں. پالانوں کا ممبر بنایا, سارا مجمع کھڑا ہے. نبی نے اس خطبے کا آغاز کیا جس میں آپ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا, الست اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اب مولا کا مطلب روشن ہو رہا یا نہیں کہ مولا کہتے کسے ہیں؟ جب سارے مجمع نے کہا قالو بلا, روایت کہتی ہے قالو, سب نے کہا بلا, ہاں آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جب نبی نے یہ اقرار لے لیا, مولا علی کو اٹھایا, اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اللہ اکبر. ہادہ دکھایا ہے. ایک ہوتا ہے نظریہ اور ایک ہوتا ہے عمل, ایک ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. جب تک کسی اسکول میں پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے وہ اسکول پورا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے, نبی مکرم نے مولا علی کو صرف بتایا نہیں ہے, دکھایا ہے. جملہ دے رہا ہوں, جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کہہ دیتے یہ علی مراد نہیں ہے, وہ علی مراد ہے. نبی نے دکھایا یہ علی مراد ہے, کوئی اور علی نہیں, یہ علی مراد ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے مولا نے, نبی نے 10 لوگوں سے اقرار لیا. تم بھی اقرار کرتے ہو؟ تم بھی اقرار. 10 لوگوں کے نام میں نہیں بتاؤں گا. علامہ عبدالحسین امینی نے الغدیر 11 جلدوں کی کتاب لکھی ہے, صرف حدیث غدیر کے اوپر. 11 جلدیں صرف اس حدیث کے اوپر. میں کہتا ہوں اگر جو ہے وہ 10 سال تک ہم غدیر پر اشرے پڑھیں تو علامہ امینی کی الغدیر ہی کافی ہے. اس میں علامہ امینی نے لکھا ہے کہ 10 صحابی ایسے تھے جن کے نبی نے نام لے لے کے کہا تم بھی اقرار کر رہے ہو, تم بھی میری بات کو مانو گے؟ اللہ اکبر. اور ان سے اقرار مجمع کے سامنے لیا ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ اور اہتمام کیا ہوگا, اور اس سے زیادہ اہتمام کیا ہوگا؟ آپ غور تو فرمائیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ 3 مصیبتیں میرے اوپر ایسی آئیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی. ایک مصیبت نبی کی رحلت, نبی کی رحلت سے میری کمر ٹوٹ گئی. ایک مصیبت فاطمہ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ, اجرکم اللہ. اس سے بڑی مصیبت علی پر نہیں آئی, یہ دوسری بڑی مصیبت. اور جو ترتیب میں مولا نے پہلے بیان کیا نا, جسے فرمایا ایک بڑی مصیبت جو مجھ پر, 3 مصیبتوں میں مولا فرماتے ہیں تیسری مصیبت غدیر کو بھلا دیا. یہ جو غدیر جس کا آپ کو اور ہمیں حکم ہے نا ہم جشن منائیں, اتنا اہتمام نبی کر رہے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں, 10 لوگوں سے بول رہے ہیں, 1,20,000 آدمیوں کو بتا رہے ہیں. 100 سے زیادہ صحابیوں نے قصیدہ کہا فی البدی. اتنے بڑے شاعر موجود تھے اس مجمع میں کہ جو فی البدی فوراً قصیدہ کہہ دیں, فوراً شعر کہہ دیں. 100 سے زیادہ شاعروں نے قصیدے کہے مولا علی کی شان میں. 200 سے زیادہ صحابیات, عورتیں گواہ ہیں. جناب زہرا تھی موجود, نبی کی 11 بیویاں موجود تھیں اس خطبے کو سننے کے لیے. صحابیات موجود تھیں, عورتوں کی بہت بڑی جماعت تھی جن میں سے 200 نے کہا ہے کہ ہم نے خود سنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر بڑی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ آئی کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا. جی ابو ہریرہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ امیر شام کیا کھانا کھا کے آ رہا ہے, تو ایک شاہ صحابی نے کہا کہ تم وہاں کھانا کھانے جاتے ہو, تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ کہنے لگے میں تھا. کہا غدیر کے میدان میں نبی نے نہیں کہا تھا کہ
علی تمہارے مولا ہیں؟ کہا میں نے سنا تھا، مجھے یاد ہے۔ کہا پھر گواہی کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ مولا فرمائے میری کمر توڑ دی مسلمانوں نے، مجھے اکیلا کر دیا۔ 100 صحابی بیٹھے تھے جو غدیر میں موجود تھے، نبی کو مولا علی کو یاد تھا، یہ وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک انس ابن مالک، کتنا بڑا نام ہے انس ابن مالک۔ مولا علی نے فرمایا انس تمہیں تو یاد ہے کہ نبی نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہد علی مولا۔ کہنے لگا میرا حافظہ کام نہیں کر رہا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کوئی علی سے پوچھے کیا گزر رہی ہوگی علی پر، کوئی مولا علی سے پوچھے مولا علی پر کیا گزری ہوگی اس وقت۔ کوڑھ کا مریض ہو گیا تھا یہ انس ابن مالک آخری ایام میں۔ جیسے ہی مولا کو یہ جواب دیا نا، بعض کا کہنا تو یہ کہ اسی دن اسے مرض لگ گیا جب اس نے مولا کا دل دکھایا۔ کہنے میرا حافظہ کام نہیں کر رہا کہ نبی نے کچھ کہا تھا۔ سنیں گے کسی نے میرے مولا رضا سے کہا مولا آپ اتنا کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ بار بار مجلسیں کرواتے ہیں، بار بار محرم آتا ہے تو فرش عزا بچھاتے ہیں، شاعروں سے کہتے ہیں میرے جد حسین کا مرثیہ کہہ کر لاؤ، دیبل خدائی مرثیہ کہہ کر لاتے ہیں۔ مولا رضا سے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ کربلا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ کربلا کو اتنا کیوں دو واقعہ ہوا، آپ نے صبر کر لیا، واقعہ گزر گیا، تاریخیں گزر گئیں، آپ صابر لوگ ہیں، آپ نے برداشت کر لیا، واقعہ گزر گیا۔ حضرت نے فرمایا اگر غدیر کو نہ بلایا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔